بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 58 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے جرموک اور جرابوں کے احکام۔ جرموک اور جرابوں کے احکام۔ اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: وصح علی الجرموق والجورب المجلد والمنعل والثخین لا علی امامت وقلنسوات وبرقع وقفازین۔ ترجمہ: اور صحیح ہے مسح جرموق پر اور ایسی جرابوں پر جو مجلد یا منعل یا سخت ہوں، نہ کہ پگڑی پر اور ٹوپی پر اور برقعے پر اور دستانوں پر۔ یہ تھا عبارت اور ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے جرموک کی تعریف۔ نمبر 2، جرموک پر مسح کرنے کا حکم اور اختلاف ائمہ۔ نمبر 3، جرموکین پر مسح کے صحیح ہونے کی شرائط۔ نمبر 4، جرابوں پر مسح کے صحیح ہونے کی شرائط اور اختلاف ائمہ۔ نمبر 5، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت جوربین غیر منعلین کے بارے میں اور فتویٰ۔ نمبر 6، کس طرح کے موضوع پر مسح جائز ہے اور کن جرابوں موضوع پر مسح جائز نہیں، فقہا کے اقوال کی روشنی میں۔ نمبر 7، پگڑی، ٹوپی، برقع، دستانوں پر مسح کا حکم۔ اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف۔ نمبر 1، جرموک کی تعریف۔ جرموک کسے کہتے ہیں؟ جرموک اس چمڑے کے چھوٹے موزے کو کہا جاتا ہے جو موزے کے اوپر پہنا جاتا ہے۔ جو بڑے موزے کے اوپر پہنا جائے، وہ چھوٹا موزہ جو بڑے موزے کے اوپر پہنا جاتا ہے، اس کو جرموک کہا جاتا ہے۔ یا یوں کہیں کہ جو جرموک ہے، اس کی ساکھ اور سائز وہ موزے سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس کی ساکھ وہ بھی موزے سے نیچے ہوتی ہے اور اس کا سائز بھی اس سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے جرموک۔ جرموک پر مسح کرنے کا حکم اور اختلاف ائمہ۔ نمبر 2، جرموک پر مسح کرنے کا حکم اور اختلاف ائمہ۔ مصنف نے وصح الجرموک کہہ کر اس بات کو واضح کر دیا کہ جرموکین پر مسح کرنا جائز ہے۔ البتہ ہمارے نزدیک موزوں کے اوپر جو جرموک پہنے جاتے ہیں ان پر مسح جائز ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جرموکین پر مسح جائز نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل، وہ فرماتے ہیں کہ موزہ پاؤں کا بدل ہے اور جو جرموک ہے وہ تو موزے کا بدل ہے۔ بدل کا بدل رائے سے مقرر کرنا جائز نہیں ہے، لہٰذا جرموکین پر مسح کرنا جائز نہ ہوگا۔ جبکہ حناف کی دلیل حدیث عمر ہے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الجرموقین، کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جرموکین پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ دوسری وجہ یا دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ جرموک استعمال اور غرض میں موزے کے تابع ہیں۔ جرموک استعمال میں بھی اور غرض میں بھی موزے کے تابع۔ استعمال میں تو اس لیے کہ جرموک اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں موزے کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور غرض میں اس لیے کہ جرموک موزے کی حفاظت کے لیے پہنا جاتا ہے۔ جرموک جو ہوتا ہے وہ موزے کی حفاظت کے لیے پہنا جاتا ہے، جیسا کہ موزہ پاؤں کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ جرموک کا پہننا موزے کے اوپر یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے 2 تہ والا موزہ، کہ اگر موزے کی 2 تہ بنا کر اکٹھا ان کو سی دیا گیا، 2 چمڑوں کو 2 چمڑے کی ٹاکیاں رکھ کر ان کو اکٹھا کر کے ایک جگہ سی دیا گیا۔ اب ظاہر ہے وہ جو مسح کرے گا تو جو مسح کرتے وقت جو چمڑے کی اوپر والی ٹاکی ہے، جو اوپر کی طرف چمڑا چڑھا ہوا ہے، اس کے اوپر کرے گا۔ تو جب اس پر مسح کرنا جائز ہے تو پھر جرموک بھی تو موزے کے اوپر ہی پہنا ہوا ہے، لہٰذا جرموکین پر مسح کرنا بھی جائز ہوگا۔ نمبر 3، جرموکین پر مسح کے صحیح ہونے کی شرائط۔ آیا کہ موزے کے اوپر جو جرموک پہنا گیا ہے اس پر مسح کرنے کی کوئی شرط بھی ہے یا نہیں؟ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ موزے پہننے کے بعد حدث لاحق ہونے سے پہلے جرموکین پہنے جائیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ موزے پہننے کے بعد حدث لاحق ہونے سے پہلے جرموکین پہنے جائیں۔
اور اگر حدث لاحق ہونے کے بعد پہنے تو ایسے جرموقین پر مسح جائز نہیں ہے۔ یہ تھی جرموق پر مسح کے صحیح ہونے کی شرط۔ نمبر 4 الجورب المجلد، جرابوں پر مسح کے صحیح ہونے کی شرائط اور اختلاف ائمہ۔ جوربین کسے کہتے ہیں؟ کتان یا روئی کے موزے کو جوربین یا جراب کہتے ہیں۔ کتان یا روئی کے موزے کو جوربین یا جراب کہتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ گاڑے موٹے ہوں، ایسے موٹے ہوں کہ پانی پاؤں کی طرف جذب نہ کرتے ہوں، یعنی پانی چھن کر پاؤں کی طرف نہ جائے۔ اور منعل کسے کہتے ہیں؟ منعل کہتے ہیں صرف نچلے حصے پر چمڑا چڑھایا گیا، اس کو کہتے ہیں منعل۔ جو نچلے والا حصہ ہے پاؤں کا، اگر صرف اس پر چمڑا چڑھایا گیا اس حصے پر تو اس کو منعل کہتے ہیں۔ اور مجلد کل جراب جس پر چمڑا چڑھا دیا گیا ہو اس کو جورب کہتے ہیں۔ کل حصے پر اگر چمڑا چڑھایا جائے تو اس کو جورب کہتے ہیں۔ تو ایسی جرابیں کہ جو اس قدر موٹے ہوں کہ پانی پاؤں کی طرف جذب نہ کرتے ہوں اور منعل بھی ہوں، یعنی نچلے والے حصے پر بھی چمڑا چڑھایا گیا ہو، تو اس پر بالاتفاق مسح جائز، اس صورت میں بالاتفاق مسح جائز ہے۔ اور اگر نہ اتنے موٹے ہوں کہ پانی جذب کر لیں اور نہ منعل و مجلد ہوں تو اس پر بالاتفاق مسح جائز نہیں، تو ایسی جرابوں پر بالاتفاق مسح جائز نہیں۔ اور اگر گاڑے موٹے تو ہوں، پانی جذب نہ کرتے ہوں، مگر منعل یا مجلد نہ ہوں، گاڑے موٹے تو ہیں، پانی جذب نہیں کرتے، پانی کھینچ کر پاؤں کی طرف نہیں لاتے، مگر منعل یا مجلد بھی نہیں ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پر بھی مسح جائز نہیں، ایسی جرابوں پر بھی مسح جائز نہیں۔ جبکہ صاحبین امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی جرابیں جو اتنی موٹی ہوں کہ پانی جذب نہ کرتی ہوں، اگرچہ منعل یا مجلد نہ بھی ہوں، تو ان حضرات کے نزدیک ایسی جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ صاحبین کی دلیل حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الجوربین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جرابوں پر مسح کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جوربین موٹے ہوں کہ بغیر باندھے پنڈلی پر ٹھہرے رہیں، تو ان کو پہن کر چلنا پھرنا اور سفر کرنا ممکن ہو تو یہ جوربین بھی جرابوں موزوں کے مشابہ ہوں گے، لہذا موزوں کی طرح ایسی جرابوں پر بھی مسح کرنا جائز ہوگا۔ دوسری صورت کیا ہے کہ اگر جوربین اتنے موٹے ہیں کہ بغیر باندھے پنڈلی پر خود ٹھہر جاتے ہیں اور ان کو پہن کر چلنا پھرنا اور سفر کرنا بھی ممکن ہے، تو ایسی جرابیں موزوں کے مشابہ ہیں، لہذا ایسی جرابوں پر موزوں کی طرح مسح کرنا جائز ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ جوربین کو موزوں کے ساتھ لاحق کرنا اس وقت درست ہوگا جبکہ جوربین من کل وجہ موزوں کے معنی میں ہوں، حالانکہ جوربین تو ایسے نہیں ہیں، کیونکہ موزہ پہن کر مواظبت مشی ممکن ہے۔ موزہ پہن کر مواظبت مشی تو یعنی موزہ پہن کر مسلسل چلنا ممکن ہے، اور غیر منعل جورب میں مواظبت مشی ممکن نہیں۔ جو غیر منعل ہے ایسی جرابوں کے اندر مسلسل چلنا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ پنڈلی سے نیچے اتر جاتے، حالانکہ منعل جوربین میں چونکہ مواظبت مشی ممکن ہے، جو منعل جوربین ہیں ان میں مواظبت مشی یعنی مسلسل چلنا ان کو پہن کر وہ ممکن ہے، اس لیے اس پر مسح کرنا بھی جائز ہے۔ باقی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کا محمل بھی یہی جوربین منعلین ہیں، ایسی جرابیں مراد ہیں جن کے نچلے حصے پر چمڑا چڑھا دیا گیا ہو اور وہ از خود پنڈلی پر ٹھہر سکتی ہوں، ان کے ساتھ مسلسل مشی چلنا ممکن ہو، دشواری نہ ہو، تو اس سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں جوربین سے ایسی جرابیں ہی مراد ہیں، لہٰذا ایسی جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ لیکن ایسی جرابیں کہ جو گاڑی موٹی، اتنے گاڑی موٹی تو ہوں کہ پانی جذب نہ کرتی ہوں مگر منعل اور مجلد نہ ہوں، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسی جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 5، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت جوربین غیر منعلین کے بارے میں اور فتویٰ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ ہے
کہ آپ نے اپنے مرض الوفات میں جوربین غیر منعلین پر مسح کیا، اور عیادت کرنے والوں سے کہا فعلتو ما کنتو امنع الناس عنہ، میں نے وہ کام کیا جس کام سے میں لوگوں کو منع کیا کرتا تھا۔ تو اس واقعہ سے استدلال کیا گیا ہے کہ آپ نے صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا، اور اسی پر فتویٰ ہے کہ اگر جرابیں غیر منعلین ہوں مگر اتنی موٹی ہوں کہ پانی چھن کر اندر نہ جاتا ہو، یعنی پاؤں کی طرف پانی نہ لگتا ہو، وہ جرابیں پانی کو جذب نہ کرتی ہوں اور پنڈلی پر از خود ٹھہر سکتی ہوں، تو ایسی صورت میں ان کا منعلین مجلدین ہونا کوئی شرط نہیں ہے، ایسی جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ نمبر 6، کس طرح کے موزوں پر مسح جائز ہے اور کن جرابوں پر موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے؟ فقہا کے اقوال کی روشنی میں تفصیل۔ امت کے تمام مستند فقہا مجتہدین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ باریک موزے جن سے پانی چھن جاتا ہو، جن سے پانی سرایت کرتا ہو، ایک طرف سے دوسری طرف کو جاتا ہو، یا وہ کسی چیز سے باندھے بغیر پنڈلی پر کھڑے نہ رہتے ہوں، یا ان میں میل 2 میل مسلسل چلنا ممکن نہ ہو، ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ کیا فرمایا کہ امت کے تمام مستند فقہا مجتہدین اس بات پر متفق ہیں کہ وہ باریک موزے جن سے پانی چھن جاتا ہو، ایک طرف سے دوسری طرف سرایت کر جاتا ہو، اور کسی چیز سے باندھے بغیر پنڈلی پر کھڑا رہنا ان کا ممکن نہ ہو، یا ان میں ان کو پہن کر میل 2 میل مسلسل چلنا ممکن نہ ہو، تو ایسی جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسے باریک موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی جوتوں پر مسح کرنا درست ہے۔ البتہ ہمارے زمانے میں چونکہ سوتی، اونی، نائلون کے موزے رائج ہیں، وہ باریک ہوتے ہیں، مذکورہ اوصاف ان میں نہیں پائے جاتے، اس لیے ان پر مسح کرنا کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے۔ اور جو شخص ایسا کرے گا تو امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ تعالی بلکہ کسی بھی مجتہد کے مسلک میں اس کا وضو صحیح نہ ہوگا۔ نمبر 7، پگڑی، ٹوپی، برقع، دستانوں پر مسح کرنے کا حکم۔ امامہ یعنی پگڑی، ٹوپی، برقع اور دستانوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ موزوں پر مسح کرنے کی رخصت تو نص سے خلاف قیاس ثابت ہے۔ موزوں پر مسح کرنے کی جو رخصت ہے وہ نص سے خلاف قیاس ثابت ہے، اس لیے اس پر دوسری چیزوں کو قیاس کرنا درست نہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ موزوں پر مسح کی رخصت دفع حرج کے لیے ہے، جبکہ ان چیزوں کے اتارنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے ان چیزوں کو موزوں پر قیاس کر کے ان پر مسح کرنا جائز نہ ہوگا۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس عبارت میں بیان کیا، لا علی امامت و قلنسوہ و برقع و قفا زینی۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا سبق جس کے اندر ہم نے پڑھا جرموکین پر مسح کا حکم، جرموک کی تعریف، جرموکین پر مسح کے صحیح ہونے کی شرائط، جرابوں پر مسح کے صحیح ہونے کی شرائط اور اختلاف ائمہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت جوربان غیر منعلین کے بارے میں، اور فتویٰ کس طرح کے موضوع پر مسح جائز ہے اور کن جرابوں موضوع پر مسح کرنا جائز نہیں، فقہا کے اقوال کی روشنی میں پگڑی، ٹوپی، برقع، دستانوں پر مسح کا حکم۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، دین کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔